وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ مالک الملک نے اپنے لاڈلے پیغمبر، لاڈلے حبیب کو، پیارے کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر معراج کروائی مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں تک، جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا. اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج دیا، بلندی دی، رفعت دی، مقام دیا. اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے احسانات کیے، بڑے انعامات دیے. اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا احسان دیا اور تحفہ دیا. وہ تحفہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کی امت کے لوگ عمل کے بارے میں سوچیں گے، نیک عمل کے بارے میں دماغ میں لائیں گے، میں اجر و ثواب لکھ دوں گا. اللہ رب العزت نے کہا اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ عمل کریں گے، میں اس عمل کو 10 گنا بڑھا کے اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر کے دوں گا. اور اللہ رب العزت نے یہ احسان بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا. کہا کہ آپ کی امت کے لوگ
گناہ کے بارے میں سوچیں گے، گناہ نہیں کیا ہوگا، گناہ کے بارے میں سوچیں گے میں لکھوں گا نہیں، جب وہ گناہ کریں گے تو ان کا گناہ میں ایک ہی لکھوں گا، زیادہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سابقہ انبیاء کی امتوں پر بھی فضیلت دے دی۔ جب اللہ رب العزت نے جنت المأویٰ عند سدرۃ المنتہیٰ، عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اللہ رب العزت نے بلایا، وہاں پہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ وہ اتنے عظیم تحفے ہیں کہ ان تحفوں کا تعلق سیدھا ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اب وہ تحفے کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے؟ سب سے پہلا تحفہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اعطی الصلاۃ الخمس، کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دیں۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس گئے بات کرنے کے لیے، ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت میں 50 نمازیں دیں۔ یہ پہلے تحفے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا۔ 50 نمازیں دی آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر ان 50 نمازوں کو لے کر واپسی کی طرف آئے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سے مل کے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ سے اللہ رب العزت کے پاس جائیے، التجا کیجئے، ریکویسٹ کیجئے کہ اے اللہ ان 50 نمازوں میں سے کچھ نمازوں کو کم کر دیا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے مان لی بات، ان 50 نمازوں میں سے 5 نمازوں کو کم کر دیا گیا، 45 نمازیں ابھی بھی باقی رہ گئی۔ اللہ کے نبی واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ جب پھر سے ملاقات ہوئی اور بات ہوئی، بتایا جی اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو کم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امت کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جان گیا ہوں، میں نے اپنی امت کو آزما لیا، وہ تو اس سے کہیں کم نمازیں تھیں، وہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ 45 کا نمازیں کہاں سے پڑھیں گے؟ دوبارہ جائیے اللہ رب العزت سے بات کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے گئے، اللہ رب العزت سے پھر بات کی، اے اللہ نمازوں کو کچھ کم کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے پھر بات مان لی، پھر 5 نمازوں کو کم کر دیا گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس اللہ کے نبی بار بار جاتے رہے، بار بار آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی رہی، نمازوں کو کم کرواتے رہے، 9 چکر لگا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے پاس نمازوں کو کم کرواتے، یعنی 45 نمازیں کم کروا لی، 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اللہ کے نبی پھر جائیے اللہ رب العزت سے بات کیجیے کہ اللہ سے کہیے کہ اللہ مزید کم کر دی جائے۔ اب یہ جب اتنا بڑا تحفہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے، ہمارے ایمان اور اسلام کا بھی حصہ ہے، جب 5 نمازوں کا تحفہ مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں بار بار تو جاتا ہوں اللہ رب العزت کے پاس، مالک کائنات ان نمازوں کو کم کیے جا رہا ہے، میں نے 9 چکر لگا لیے ہیں،
اب مجھے شرم سی آنے لگی ہے، میں کیسے جا کے اللہ رب العزت سے کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ ادھر مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر اب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور کہتے کہ نمازوں کو کم کیا جائے تو اللہ رب العزت کہتے میں مزید اور کم کر دیتا۔ جب اتنا بڑا تحفہ اللہ رب العزت نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے لیے بھی تحفہ، کیونکہ آپ عمل ایک کریں گے اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اللہ رب العزت نے کہا میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کی امت کے لوگ 50 نمازیں تو نہیں پڑھیں گے، صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، میں اللہ کم الحاکمین ان 5 نمازوں کو 50 میں بدل کر کے دوں گا، اجر و ثواب اتنا زیادہ دے دوں گا کہ 50 ہی گویا نمازیں پڑھی ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج کا یہ تحفہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ نماز کے بنا انسان کی زندگی حیوانوں والی زندگی ہے، اٹھ لیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، عبادت جب کی ہی نہ تو پھر حیوان ہی ہے، درندہ ہی ہے۔ جیسے ایک بھیڑ بکری کو لا کر کے کسی درخت کے نیچے باندھ دیا اور پھر اس کے بعد پھر اسے کھول دیا، پھر باندھ دیا، اس کی زندگی میں کیا ہے؟ کھانا پینا ہی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز سے قطع تعلقی کر دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، جو تحفہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس تحفے کو آپ اور ہم ٹھکرا دیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی ایسے انسان کے ساتھ قطع تعلقی کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان تو بڑے بستے ہیں، بڑے لوگ ہیں، مگر اللہ رب العزت کا بندہ بنانے میں اور اللہ رب العزت سے دور کرنے میں یہ نماز ہی فقط ایک چیز ہے جو اللہ رب العزت سے ملاتی ہے اور انسان کو حیوان بناتی ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ جسے ہم جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کافر اور مومن کے درمیان امتیاز فرق کرنے والی، جدائی ڈالنے والی چیز ہے، اور نماز ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم گناہ تو بڑے کرتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، جب ہم اتنے ہی گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زندگی خراب سی ہے، گندی سی ہے، تو پھر ہم کیوں کریں؟ یہ سوچتے ہیں نیکیاں کیوں کریں، اچھے اعمال کیوں کریں، نماز کے قریب کیوں جائیں؟ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ تحفہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو برائیوں سے روکتی ہے۔ جو انسان یہ بات سوچتا ہے کہ وہ گناہ تو کیے جاتا ہے، نیکیاں کرتا نہیں، لہذا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے صحابہ کرام بتاؤ نا، ایک انسان ہے، اس کی دہلیز پہ، اس کے دروازے پہ پانی کا چشمہ چلتا ہے، پانی کی نہر چلتی ہے، اس کے اندر وہ 5 ٹائم غسل کرے، نہائے دھوئے، کیا بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ وہ ہدایت حق پانے والے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی وہ انسان 5 وقت نہا لے تو اس کے اوپر میل کچیل کیسے باقی رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہی جب ایک انسان نماز پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب فجر کی نماز پڑھی، فجر اور ظہر کے درمیانی وقفے کے اندر جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت اس کے نماز کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کو قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے مالک کائنات اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نمازوں کی، فجر کی اور عصر کی
اور ساری نمازوں کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی الذین یؤمنون بالغیب، جب تم نے دیکھا ہی نہیں اللہ رب العزت کو، بنا دیکھے ایمان لے آئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا اور بنا دیکھے اللہ کے نبی پہ بھی ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت کہتے جب تم ایمان لے آئے تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب اللہ رب العزت تمہیں رزق دے اس کے رزق میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نمازیں پڑھیں گے آپ کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کرتا چلا جائے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے۔ کوئی بھی انسان قطعاً یہ بات نہ سوچے کہ وہ گناہ تو کرتا اپنی زندگی کے اندر، اب زندگی میں جب گناہ کرتا ہے تو پھر اسے نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی 3 تحفوں میں سے دوسرا تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے صحابہ کرام میں موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا، ایک زور سا دھماکہ ہوا، بڑی زور سے آواز آئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان سے ایک دروازہ کھلا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آسمان کا دروازہ کھلا، اس سے پہلے وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا، وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے ایک فرشتہ آیا، آ کر کے جبریل بھی فرشتوں کا سردار بھی بیٹھا ہے، مگر آ کر کے کیا دینے لگا ہے؟ وہ چیز دینے لگا ہے جس سے ہم کوسوں میل دور ہے، جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، ہم گوارا ہی نہیں کرتے کہ اس کو کھول کے دیکھیں بھی۔ وہ فرشتہ آیا، آ کر کے کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے، آپ خوش ہو جائیے، اور اسی خوشی کے اوپر آپ کو مبارکباد ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے 2 نور عطا فرمائے ہیں، 2 ایسی چیزیں دے دی ہیں جو آج سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر رسول کو نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، اور دوسری چیز، دوسری 2 آیات دی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آیات آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ترین تحفہ جو اللہ کے نبی کو دیا گیا، اللہ کے نبی نے آگے تیرے تک بھی پہنچایا اور بتایا اور فرمایا کہ یہ تحفہ میرا جو مجھے ملا ہے اس سے تو بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب تو اس تحفے کو پڑھے گا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو پڑھے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ رات کو جب تو پڑھ کے اپنے بستر پر لیٹے گا تو یہ 2 آیات ہی تیرے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ 2 آیات۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس بلایا، جنت الماوا کے پاس بلایا، بیری کے پاس بلایا، جو جنت کا نیچے والا حصہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، وہاں پہ بلا کر کے اس جنت الماوا درخت کے نیچے، بیری کے درخت سے 4 نہریں نکلتی، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بلا کر کے اللہ رب العزت نے یہ مجھے تحفہ دیا، 3 چیزوں کا تحفہ دیا۔ سب سے پہلی کیا چیز دی؟ نماز دی۔
اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا تحفہ دیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الفاتحہ۔ یہ ہے قرآن پاک کی عظمت، برکت۔ اور مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان نہیں بنایا، 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے بنانے سے پہلے ایک کتاب لکھی۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے کہ ایک کتاب لکھی۔ اللہ رب العزت نے وہ کتاب لکھنے کے بعد جب سورۃ البقرہ کو مکمل کرنا تھا تو اس بقرہ کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ 2 آیتوں کو وہاں سے لے کر کے سورۃ البقرہ کو مکمل کیا۔ اب 2 چیزیں تو اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور اتنی عمدہ ترین دے دی جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نماز ہے، ایمان کا حصہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور دے دیے۔ اب تیسری چیز جو انتہائی ترین اہم ہے ہمارے لیے، تیسرا تحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے توحید والا تحفہ دیا۔ ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ رب العزت نے کہا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرا تحفہ میرے سے لے جا، تیری امت کے لوگ کبیرہ گناہ کر کے آئیں گے، ان کے پاس توحید ہوگی، میں توحید کی وجہ سے ان کے صغیرہ گناہ تو معاف کروں گا ہی کروں گا، کبیرہ بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، چاہے تو جتنا بڑا گناہ ہو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صرف توحید کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، مطلب کہ اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ ثانی شریک پارٹنر ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کہتے ہیں میں ایک ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مجھے کسی کے ساتھ کی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب مالک کائنات زمین و آسمان کو بنا لے، ہر چیز بنا لے، ہمیں آنکھیں دے دے، کیمرے دے دے، دماغ دے دے، عقل دے دے، سوچ کے لیے زبان دے دے، ہاتھ دے دے، بن مانگے یہ نعمتیں دے دے، یہ سب کچھ ملنے کے بعد پھر ہم یہ بات سوچیں کہ اللہ رب العزت ہماری بات نہیں سنیں گے، تو یہ شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ معاف کروں گا پر یہ نہیں معاف کروں گا۔ کون کہتا ہے کہ جن کو لوگ مانتے ہیں بزرگ ہے، اللہ کے ولی ہے، کون بدبخت کہتا ہے ان بزرگوں کو نہ مانو؟ مانو، ضرور مانو، ان بزرگوں کا ادب و احترام ہونا چاہیے، مگر دین کے اندر اللہ رب العزت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ دین کے اندر کسی پیر کی، اور لوگ تو بڑے سمجھدار ہیں، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اور جب عبادت کی بات آئے اور اللہ رب العزت تک اپنی فریاد بات پہنچانے کی بات آئے تو پھر یہ بات بھی ذہن میں لے آنی چاہیے، کیا میں کسی کے آگے کوئی بات رکھوں گا وہ پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ سارے طاغوت والے، قبروں والے، بتوں والے، حجروں والے، پتھروں والے، انسانی شرمگاہ کی پوجا کرنے والے، یہ جتنے دوسرے عقیدے لوگ ہیں، کافر ہیں، ان سارے بتوں کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول بھیجے ہیں صرف اپنی توحید منانے کے لیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا تحفہ ہے۔ توحید تیرے نامہ اعمال میں ہے، اللہ رب العزت کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تو جنت کا والی بھی بن جائے گا، حقدار بھی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں
تا حیات جتنی زندگی ہے توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال